بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فَإِن قُلْتَ، یہاں سے ایک سوال نقل کر کے اس کا جواب دیتے ہیں۔ سوال یہ ہے کہ مسائل کا علم مسائل کی تصدیق ہے اور حد تصور ہے، اور تصور تصدیق سے حاصل نہیں ہوتا، پھر کیسے کہا کہ حد اس وقت حاصل ہوگی جب علم کے تمام مسائل معلوم ہو جائیں؟ سوال یہ ہے کہ مسائل کا علم مسائل کی تصدیق ہے اور حد تصور ہوتی ہے، اور تصور تصدیق سے حاصل نہیں ہوتا، تو پھر یہ کہنا کیسے صحیح ہوا کہ حد تب حاصل ہوگی جب کہ تمام مسائل کا علم ہو جائے؟ جواب دیا کہ حد تصور ہے، اور یہ حاصل ہوگا ان مسائل کے تصور سے، یہ حاصل ہوگی ان مسائل کے تصور سے، نہ کہ ان مسائل سے۔ جواب یہ ہے کہ حد تصور ہے اور یہ تصور ہوگا ان مسائل کے تصور سے، نہ کہ ان مسائل کی تصدیق سے۔ تو تصور سے حاصل ہوا، نہ کہ تصدیق سے۔ ترجمہ کرتے ہیں۔ فَإِن قُلْتَ، پس اگر تم کہو العلم بالمسائل، مسائل کا علم مسائل کی تصدیق ہے، اور علم کی معرفت بحدہ، اس کا تصور ہے، والتصور، اور تصور حاصل نہیں ہوتا تصدیق سے۔ قلت، تو میں کہوں گا مسائل کا علم وہ مسائل کی تصدیق ہے، حتیٰ کہ جب حاصل ہو تصدیق تمام مسائل کے ساتھ تو حاصل ہوگا علم مطلوب، لیکن علم مطلوب کا تصور بالحد موقوف ہے ان تصدیقات کے تصور پر، نہ کہ خود ان تصدیقات پر، پس تصور حاصل نہیں ہونے والا تصدیق سے۔ قال، متن کا حاصل یہ ہے کہ ساری منطق بدیہی نہیں، ساری نظری نہیں، ساری بدیہی اس وجہ سے نہیں کہ اگر بدیہی ہو تو سیکھنے کی ضرورت نہ ہو، حالانکہ سیکھنے کی ضرورت ہے۔ نظری اس وجہ سے نہیں کہ اگر منطق نظری ہو تو دور یا تسلسل لازم آئے گا، جو کہ محال، بلکہ بعض تصور بدیہی ہے، بعض منطق بدیہی ہے، بعض نظری ہے، اور وہ نظری بدیہی سے حاصل ہوتا ہے۔ ترجمہ کرتے ہیں۔ قال، مصنف نے کہا، ولیس کلہ، اور نہیں ہے ساری منطق بدیہی، ورنہ البتہ استغنا ہوتا اس کے سیکھنے سے، اور نہ نظری ہے، ورنہ البتہ دور ہوگا یا تسلسل ہوگا، بلکہ بعض منطق بدیہی ہے اور بعض نظری ہے، مستفاد منہ، جو حاصل ہوتی ہے بدیہی سے۔ اقول، یہاں سے مصنف کی غرض بیان کرتے ہیں کہ مصنف کی قالہ سے غرض ایک معارضے کا جواب دینا ہے۔ معارضہ کہتے ہیں مدعی کے دعویٰ کی نقیض پر دلیل دینا۔ مثلاً ہم کہتے ہیں وطر واجب ہیں، اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مثلاً وطر سنت ہے، تو وہ اگر سنت ہونے پر دلیل دیں گے تو یہ معارضہ ہوگا۔ تو معارضہ یہاں پر یہ ہے کہ منطق بدیہی ہے، لہذا اس کے سیکھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ منطق بدیہی اس لیے ہے کہ اگر منطق بدیہی نہ ہو تو کسبی ہوگی، لہذا اس کو حاصل کرنے میں دوسرے قانون کی ضرورت ہوگی، وہ قانون بھی کسبی ہوگا، تو اس کو حاصل کرنے کے لیے ایک اور قانون کی ضرورت ہوگی۔ تو یہ سلسلہ اکتساب یا تو لا الہ نہایا جائے گا یا واپس لوٹے گا۔ اگر لا الہ نہایا جائے تو تسلسل ہے، واپس لوٹے تو دور ہے، اور یہ دونوں چیزیں محال ہیں۔ معلوم ہوا منطق بدیہی ہے۔ معارضہ یہ ہے کہ منطق بدیہی ہے، منطق جو ہے وہ بدیہی ہے، لہذا سیکھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ منطق بدیہی اس لیے ہے کہ اگر منطق بدیہی نہ ہو تو کسبی ہوگی، لہذا اس کو حاصل کرنے میں ایک اور قانون کی ضرورت ہوگی، وہ قانون بھی کسبی ہوگا، تو اس کو حاصل کرنے کے لیے ایک اور قانون کی ضرورت ہوگی۔ تو یہ سلسلہ اکتساب یا تو لا الہ نہایا جائے گا یا واپس لوٹے گا۔ اگر لا الہ نہایا جائے تو تسلسل ہے، واپس لوٹے تو دور ہے، اور یہ دونوں چیزیں محال ہیں۔ معلوم ہوا کہ منطق بدیہی ہے۔ یہاں تک ترجمہ کرتے ہیں۔ اقول، میں کہتا ہوں، ھذا، یہ اشارہ ہے ایک معارضے کے جواب کی طرف جو یہاں پر وارد کیا جاتا ہے، اور اس معارضے کی توجیہ یہ ہے کہ کہا رہا ہے منطق بدیہی ہے، لہذا ضرورت نہیں ہے اس کے سیکھنے کی۔ بیان الاول، پہلی بات کا بیان یہ ہے کہ اگر منطق بدیہی نہ ہو تو وہ کسبی ہوگی، پس احتیاج ہوگی اس کو حاصل کرنے میں ایک اور قانون کی طرف، اور وہ قانون بھی محتاج ہوگا دوسرے قانون کی طرف، پس یا تو دائر ہوگا اس کے ساتھ اکتساب یا تسلسل ہوگا، اور یہ دونوں چیزیں محال ہیں۔ لا یقالو، ایک سوال نقل کر کے اس کا جواب دیتے ہیں۔ سوال یہ ہے، ہم تسلیم نہیں کرتے کہ اگر منطق نظری ہو تو دور یا تسلسل لازم آئے گا۔ دور یا تسلسل تو تب لازم آئے جب اکتساب کی انتہا قانون بدیہی تک نہ ہو، حالانکہ اکتساب کی انتہا قانون بدیہی تک ہو سکتی ہے۔ ہو سکتا ہے کہ کوئی ایسا اکتساب میں کوئی ایسا قانون آ جائے جو بدیہی ہو، تو وہاں پر ہم رک جائیں گے، نہ آگے جائیں گے نہ واپس لوٹیں گے۔ جب آگے نہیں جائیں گے تو تسلسل نہیں ہوگا، واپس نہیں لوٹیں گے تو دور نہیں ہوگا۔ سوال یہ ہے کہ ہم تسلیم نہیں کرتے کہ اگر منطق نظری ہو تو دور یا تسلسل لازم آئے گا،
کیونکہ دور یا تسلسل تو تب لازم آئے جب اکتساب کی انتہا قانون بدیہی تک نہ ہو۔ حالانکہ ہو سکتا ہے اکتساب کی انتہا قانون بدیہی تک ہو سکتا ہے اکتساب کرتے کرتے ہم ایسے قانون تک پہنچ جائیں جو بدیہی ہو، اس وقت ہم رک جائیں گے، نہ آگے جائیں گے کہ تسلسل ہو، نہ واپس لوٹیں گے کہ دور ہو۔ لأننا نقول سے اس کا جواب دیا کہ یہ کہنا ٹھیک نہیں ہے کہ اکتساب کی انتہا قانون بدیہی تک ہوگی۔ اکتساب کی انتہا قانون بدیہی تک نہیں ہو سکتی، کیونکہ منطق نام ہے اکتساب کے قوانین کے مجموعے کا۔ فرض کر لیں کہ منطق کسبی ہے اور اس کے کسی قانون کے اکتساب کا ہم منطق سے ارادہ کریں تو اس قانون کا اکتساب ایک اور قانون پر موقوف ہوگا، اور اس قانون کا اکتساب ایک اور قانون پر موقوف ہوگا، تو دور یا تسلسل ضرور لازم آئے گا۔ جواب یہ ہے کہ یہ کہنا درست نہیں ہے اکتساب کی انتہا قانون بدیہی تک ہو سکتی ہے، بالکل نہیں ہو سکتی، کیونکہ منطق نام ہے اکتساب کے قوانین کے مجموعے کا۔ جب ہم فرض کر لیا، جب ہم نے مان لیا کہ منطق کسبی ہے، تو اس کے کسی قانون کے ہم اکتساب کا ارادہ منطق سے کریں تو اس قانون کا اکتساب ایک اور قانون پر موقوف ہوگا، اور اس قانون کا اکتساب ایک اور قانون پر موقوف ہوگا، تو دور یا تسلسل ضرور لازم آئے گا۔ یہاں تک ترجمہ کرتے ہیں۔ لا یقال، نہ کہا جائے کہ ہم تسلیم نہیں کرتے دور یا تسلسل کے لازم آنے کو، اور نہیں ہے سوائے اس کے کہ لازم آتا ہے اگر نہ ہو انتہا اکتساب کی قانون بدیہی تک، وہو ممنون، اور یہ مسلم نہیں، یعنی انتہا کا نہ ہونا مسلم نہیں، ممنوع ہے۔ لأننا نقول، اس لیے کہ ہم کہتے ہیں منطق مجموعہ ہے اکتساب کے قوانین کا۔ بس جب ہم فرض کر لیں کہ منطق کسبی ہے اور ارادہ کریں اس کے کسی ایک قانون کے اکتساب کا، ان قوانین میں سے کسی ایک قانون کے اکتساب کا، اور فرض یہ ہے کہ اکتساب تام نہیں ہوتا مگر منطق کے ساتھ، تو اس قانون کا اکتساب موقوف ہوگا دوسرے قانون پر، تو وہ بھی کسبی ہوگا اس تقدیر پر، تو دور یا تسلسل لازم ہے۔ اور تقریر الجواب، معارضے کا جواب دیا کہ ساری منطق نہ بدیہی ہے اور نہ ساری منطق نظری ہے۔ بدیہی اس لیے نہیں کہ اگر بدیہی ہو تو سیکھنے کی ضرورت نہ ہو، حالانکہ سیکھنے کی ضرورت ہے۔ نظری اس لیے نہیں کہ اگر نظری ہو تو دور یا تسلسل لازم آئے گا، بلکہ بعض منطق بدیہی ہے جیسے شکل اول، اور بعض منطق نظری ہے جیسا کہ شکل ثانی، ثالث اور رابع۔ نظری منطق کو بدیہی منطق سے حاصل کیا جاتا ہے، تو اب نہ دور ہوگا نہ تسلسل ہوگا۔ معارضے کا جواب یہ ہے کہ ساری منطق نہ بدیہی ہے نہ ساری منطق نظری ہے۔ بدیہی اس لیے نہیں کہ اگر بدیہی ہو تو سیکھنے کی ضرورت نہ ہو، نظری اس لیے نہیں کہ اگر نظری ہو تو دور یا تسلسل لازم آئے گا، بلکہ بعض منطق بدیہی ہے جیسے شکل اول، اور بعض منطق نظری ہے جیسا کہ شکل ثانی، ثالث اور رابع۔ نظری منطق کو بدیہی سے حاصل کیا جاتا ہے، تو اب نہ دور ہوگا نہ تسلسل ہوگا۔ ترجمہ کرتے ہیں۔ وتقریر الجواب، اور معارضے کے جواب کی تقریر یہ ہے، منطق نہیں ہے سارے اجزاء کے ساتھ بدیہی، ورنہ البتہ استغنا ہوگا اس کے سیکھنے سے، اور نہ اپنے سارے اجزاء کے ساتھ کسبی، ورنہ لازم ہوگا دور یا تسلسل، جیسا کہ اس کو ذکر کیا معترض نے۔ بلکہ منطق کے بعض اجزاء بدیہی ہیں جیسے شکل اول، اور دوسرے بعض کسبی ہیں جیسا کہ باقی اشکال، اور بعض کسبی نہیں ہے سوائے اس کے کہ حاصل ہوتی ہے بعض بدیہی سے، تو لازم نہیں ہوگا دور اور نہ تسلسل۔ وعلم، یہاں سے معارضے کا دوسرا جواب دیتے ہیں کہ یہاں پر دو باتیں ہیں، ضرورت منطق اور منطق کی ضرورت منطق اور تعلم منطق کی ضرورت۔ یہاں پر دو چیزیں ہیں، منطق کی ضرورت اور منطق سیکھنے کی ضرورت۔ ہم نے جو دلیل بتائی وَإِلَّا لَسْتُغْنِي عَنْ تَعَلُّمِهِ سے، وہ اس بات پر ہے کہ منطق کی ضرورت ہے، نفس منطق کی ضرورت ہے، وہ اس بات پر دلیل نہیں ہے کہ منطق سیکھنے کی ضرورت ہے۔ اور یہ جو معارضہ ذکر کیا گیا، اگر مان بھی لیں کہ یہ معارضہ ٹھیک ہے، تو یہ اس بات پر دلالت کرتا ہے منطق سیکھنے کی ضرورت نہیں ہے، اور یہ اس بات کے منافی تو نہیں ہے کہ منطق ضروری ہے۔ تو ہو سکتا ہے منطق سیکھنے کی ضرورت نہ ہو، کیونکہ وہ بدیہی ہو جمیع اجزاء کے ساتھ، یا وہ کسی اور چیز سے معلوم ہو جاتی ہو، لیکن منطق کی ضرورت ہو، تو جو کچھ معارضہ میں ذکر کیا گیا وہ معارضہ بننے کی صلاحیت نہیں رکھتا، کیونکہ معارضہ کہتے ہیں مقابلہ علی سبیل الممانعہ، یعنی مدعی کے دعویٰ کی نقیص پر دلیل دینا، اور یہاں ایسا نہیں ہے
کیونکہ جو ہم نے دعویٰ کیا اس کو آپ نے نہیں توڑا۔ ہم نے دعویٰ یہ کیا کہ منطق کی ضرورت ہے، اور آپ نے دلیل اس بات پر دی کہ منطق سیکھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو یہاں سے معارضے کا دوسرا جواب دیتے ہیں کہ یہاں پر دو چیزیں ہیں، ضرورت منطق اور تعلم منطق کی ضرورت۔ یہاں پر دو چیزیں ہیں، منطق کی ضرورت اور منطق سیکھنے کی ضرورت۔ ہم نے جو دلیل دی وَإِلَّا لَسْتُ غُنِيَ عَنْ تَعَلُّمِهِ، وہ اس بات پر ہے کہ منطق کی ضرورت ہے، اس بات پر نہیں ہے کہ منطق سیکھنے کی ضرورت ہے۔ اور جو معارضہ یہاں پر ذکر کیا گیا، اگر مان بھی لیں کہ یہ بالکل ٹھیک ہے، تو اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ منطق سیکھنے کی ضرورت نہیں ہے، اور یہ اس بات کے منافی تو نہیں ہے کہ منطق کی ضرورت ہے۔ لہذا ہو سکتا ہے منطق سیکھنے کی ضرورت نہ ہو، کیونکہ وہ بجمیع اجزائی بدیہی ہو یا پھر وہ کسی اور چیز سے معلوم ہو، لیکن منطق کی ضرورت ہو تو جو کچھ معارضہ میں ذکر کیا گیا وہ معارضہ بننے کی صلاحیت نہیں رکھتا، کیونکہ معارضہ کہتے ہیں مقابلہ علی سبیل الممانعہ، یعنی مدعی کے دعویٰ کی نقیض پر دلیل دینا، اور یہاں ایسا نہیں ہے۔ جو ہم نے دعویٰ کیا اس کو آپ نے نہیں توڑا۔ ہمارا دعویٰ یہ ہے کہ منطق کی ضرورت ہے، نفس منطق کی ضرورت ہے، اور آپ نے اس بات پر دلیل دی کہ منطق سیکھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ترجمہ کرتے ہیں، وعلم، اور جان تو کہ یہاں پر دو مقام ہیں، پہلا مقام ہے نفس منطق کی ضرورت، دوسرا مقام ہے منطق سیکھنے کی ضرورت، اور دلیل نہیں ہے سوائے اس کے کہ قائم ہے منطق کی طرف احتیاج کے ثبوت پر، نہ کہ منطق سیکھنے کے احتیاج کے ثبوت پر۔ اور معارضہ مذکورہ اگر فرض کر لیں اس کے تام ہونے کو تو دلالت نہیں کرتا مگر منطق کے سیکھنے سے استغنا پر، اور یہ منافی نہیں ہے نفس منطق کی ضرورت کے۔ فلا یبعد، پس بعید نہیں یہ بات کہ ضرورت رہو تعلم منطق کی طرف بوجہ اس کے بدیہی ہونے کے بجمیع اجزائہ، یا بوجہ اس کے معلوم ہونے کے دوسری شے کے ساتھ، اور حاجت چھونے والی ہے نفس منطق کی طرف علوم نظریہ کو حاصل کرنے میں۔ پس جو کچھ مذکور ہے معارضے کے بیان میں لا یصلح، صلاحیت نہیں رکھتا معارضے کے لیے، اس لیے کہ معارضہ مقابلہ ہے، ممانعہ کے طریقے پر